بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. عام طور پر بر صغیر میں اور خاص طور پر اردو کا طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ علماء دیوبند توحید کے سب سے بڑے علم بردار ہیں. توحید کی جتنی خدمت علماء دیوبند کر رہے ہیں شاید ہی پوری دنیا میں کوئی کرتا ہو. حقیقت یہی ہے، میں بھی یہی سوچا کرتا تھا سعودی عرب آنے سے پہلے، لیکن یہاں آنے کے بعد جب میں نے مولانا مکی سے میری ملاقات ہوئی حرم شریف میں، تو انہوں نے مجھے مزید مجبور کر دیا کہ میں تحقیقی میدان میں اتروں، اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ حرم مکی کے امام کے پیچھے ایک رکعت نماز نہ پڑھ کے اپنی وتر کی نمازیں الگ پڑھا کریں. تو میں مجبور ہو گیا اور میں نے تحقیق کری، اور میری تحقیق نہیں بلکہ ایسے علماء، ایسے مشائخ، ایسے شیخ الحدیث، ایسے طالب علم اور ایسے ڈاکٹرز اور انجینئر بہت آپ کو مل جائیں گے جنہوں نے دیوبندیت سے توبہ کی ہے. جی ہاں، اب یہی طرز، جس طرز پر ہم لوگوں نے قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے جو علماء کام کر رہے ہیں، سماحت الشیخ عبدالعزیز ابن باز، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنائے، شیخ عبدالعزیز آل شیخ، شیخ صالح الفوزان اور شیخ صالح الحیدان، ان علماء کی تقاریر، فتاوی جات اور خطبات کو سن کر مجھ جیسے کم علم کو توحید کی شاہراہ پر اللہ کے فضل و کرم سے آنے کا شرف حاصل ہوا ہے. اور یہی خوشبو، یہی مہک جو ہم نے محسوس کی تھی، آج ایک ایسی ویڈیو میرے پاس آئی ہے مولانا مکی کی، وہ بھی مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں مولانا مکی سے ایک تو یہ ان کا شکریہ ادا کروں کہ آج جناب جس طرز پر آپ نے مجھے ائمۃ الحرمین کے پیچھے وتر کی نماز ایک رکعت پڑھنے سے روکا تھا اور مجھے مجبور کیا تھا کہ آپ مزید تحقیق کریں، تو میں آج آپ کی خدمت میں وہی سوال، وہی جواب اور وہی درخواست جو آپ نے مجھ سے کی تھی، آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس عرض کو لے کر حاضر ہو رہا ہوں کہ آج جس طریقے سے آپ نے فرمایا ہے کہ دیوبندی علماء بدعتوں میں یا کسی بھی فیلڈ میں بریلویوں سے کسی بھی درجے کم نہیں ہے، یہ بات آپ پر ظاہر اور حق آپ نے بول دیا ہے. یہ بات آج آپ پر آیا ہوئی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم پر برسوں پہلے آیا ہو چکی ہے. میں آپ کی خدمت میں، اپنے ناظرین کی خدمت میں مولانا مکی کی سب سے پہلے یہ تقریر ویڈیو آپ کی خدمت میں شیئر کروں گا، اور پھر اس کے بعد مولانا مکی کا یہی عقیدہ، جس عقیدے کی وہ نفی فرما رہے ہیں، انہوں نے اپنی سیرت النبی کی جو تقریر ہے ان کی دستیاب ہے، اگر آپ سرچ کریں گے سیرت النبی کی آڈیو نمبر 5 پر، تو اس میں آپ 23 منٹس پاس ہونے کے بعد انہوں نے 23 منٹ پر یہ تمام چیزیں بیان کی ہیں. تو یہ مختصر سے پہلے تو میں آپ کو ویڈیو دکھاؤں گا اور اس کے بعد مولانا مکی سے مخاطب ہوں گا. اب تو ماشاءاللہ دیوبندی بھی ایسی بدعتیں کرتے ہیں کہ بریلوی بھی پیچھے رہ گئے. دیوبندی بھی ایسی بدعتیں کرتے ہیں کہ بریلوی بھی پیچھے رہ گئے. ہاں، یہ چھوڑو ان باتوں کو، یہ گھر کی بات ہے، چھیڑیں گے تو تکلیف ہوگی. صاحب ہم نے تو چھوڑ دیا ہے، آپ چھیڑے نہ چھیڑے، آپ نے جس مجھ سے چھیڑا تھا اور مجھ سے حرم میں کہا تھا کہ آپ کو تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، میں آج آپ کو وہی دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی جس طریقے سے آج اس نتیجے پر پہنچے ہیں، اللہ گواہ ہے آج بہت ساری چیزیں آپ پر ظاہر ہوئی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا دن آپ کے لیے خوشخبری لے کر آئے گا. ہاں بالکل، تن ہم داغ داغ شد پنبا کجا کجا نے ہم. جب تم لوگوں نے بھی تھوڑی تھوڑی ڈھیلی ڈھیلی باتیں کر لی ہیں تو دشمن کو تو پھر موقع ملے گا نا.
ایک چیز میں یہاں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ عقیدے کے اختلاف کو یا فکری اختلاف کو لفظ دشمن سے تعبیر نہ کیا جائے براہ کرم. اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف رائے ہو سکتی ہے، لیکن یہ دشمنی کا لفظ ان اختلافات پر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم ایک دوسرے کو، ایک طالب علم کو، اس مکتب فکر کے طالب علم کو دوسرے مکتب فکر کے طالب علم سے آپس میں دشمنی سے تعبیر کریں گے تو دشمنی کے نتائج خوریزی کے ہوا کرتے ہیں، محبت کے پھول وہاں نہیں کھلا کرتے. اب تو ہمارے لوگ جو ہیں وہ بھی یہ ذہن رکھتے ہیں کہ صحیح پیر صاحب مراقبہ کر کے حضور کو دیکھ لیتے ہیں. پیر صاحب مراقبہ کر کے حضور کو دیکھ لیتے ہیں، یہ بدعقیدگی ہے مولانا مکی کی نظر میں، ہماری نظر میں بھی. بریلوی نہیں، میرے پاس دیوبندی آدمی آیا، میں نام نہیں لیتا، بزرگ ہیں کیا کہوں. صحیح بات ہے، ہمارے بزرگ اللہ انہیں بھی اور مجھے بھی ہدایت ہے. انہوں نے کہا حضرت مجھے قرآن پاک کی تفسیر جو ہے وہ حضور لکھوا رہے ہیں. قرآن پاک کی تفسیر مجھے حضور لکھوا رہے ہیں. مولانا مکی یہ فرما رہے ہیں کہ کسی عالم دیوبندی عالم دین نے ان سے فرمایا، اور لکھواتے بھی اردو میں ہیں. ماشاءاللہ حضور نے ہمیں زندگی میں اردو نہیں بولی، وفات کے بعد اردو بھی شروع فرما دی. زندگی میں اردو نہیں بولی، وفات کے بعد اردو بولنی شروع کر دی. یار خدا کا خوف کرو، اللہ کے نبی پر یہ بات کہتے ہوئے ڈر نہیں لگتا؟ اللہ کے نبی پر یہ بات کہتے ہوئے ڈر نہیں لگتا. اور ایک اور بزرگ ہیں وہ کہتی ہیں کہ جب بھی کوئی مشکل ہوتی ہے نا تو بس میں مراقبہ کر کے بیٹھ جاتا ہوں اور حضور پاک سے پوچھ لیتا ہوں. اللہ کے بندے، حضرت علی اور عائشہ میں جنگ ہو گئی، ان سے بھی کچھ زیادہ قریب تھا. ایک محبوبہ ہے اور ایک حضور کا محبوب ہے، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق. بے شک میں علی سے مومن محبت کرے گا اور منافق تیرے ساتھ بغض رکھے گا. صحیح. محبوب ہے. اور عائشہ محبوبہ ہے، صدیقہ ہے، زوجہ ہے، طاہرہ ہے، مطہرہ ہے. ان کی لڑائی ہو گئی، انہوں نے تو نہیں پوچھا حضور سے کہ حضور فرمائیں کیا کریں ہم. جی تمہارے مولوی کو جرأت ہو گئی حضور سے پوچھ لیتا ہے. تمہارے مولوی کو جرت ہو گئی حضور سے پوچھ لیتا ہے. یہ جرت آپ کو ہوئی ہے. میں آپ کو سلام کرتا ہوں صاحب. آپ نے جس جرت کا مظاہرہ آج کیا ہے، اللہ رب العالمین اس جرت میں مزید اضافہ فرمائے. ہم تہہ دل سے آپ کے ممنون و مشکور ہیں اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو یہ جو خدمات آپ نے گزشتہ چند سالوں قبل حرم میں بیٹھ کر سیرت النبی کے عنوان پر تقریر کی تھی، اس کی آڈیو موجود ہے. میں آپ کو سنوانا چاہتا لیکن اس پر اسٹرائک آ جاتی ہے، اس لیے میں اس کا لنک اپنی ویڈیو میں ڈسکرپشن باکس میں آپ کے لیے لکھ دوں گا. لیکن مولانا مکی اس 5ویں کلپ میں آڈیو کی، اور جو اگر کیسٹ ہے سیرت النبی کی آپ کے پاس تو 4تھی کیسٹ میں 23-24 منٹ گزرنے کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو فرما رہے ہیں کہ علوم کے نقل کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے. جب علماء دیوبند امتحان لینے کے لیے آئے تو شکایت کی گئی کہ فلاں طالب علم مولانا خلیل احمد سہارنپور کی خدمت میں رہتا ہے، ہر وقت ان کی خدمت کرتا ہے، کپڑے دھوتا ہے، گھر کا کام کاج کرتا ہے، پڑھتا زیادہ نہیں ہے. اور جب وہ جو کہ امتحان لینے کے لیے، چونکہ مولانا یہ فرما رہے ہیں کہ سہارنپور کے لوگ دیوبند جایا کرتے تھے اور دیوبند کے لوگ سہارنپور آیا کرتے تھے، اب سہارنپور کے خلیل احمد سہارنپوری جو ممتحن تھے وہ تیرے میرے جیسا ممتحن تو نہیں تھا، وہ تو اسیر مالٹا تھا، اس نے تو قرآن کریم کی ترجمہ جیل میں بیٹھ کر لکھ دیا. مولانا مزید یہ فرما رہے ہیں کہ میرے جیسا تیرے جیسا تو ممتحن نہیں تھا، وہ تو اسیر مالٹا تھا، وہ تھا جس نے مالٹے میں بیٹھ کر ترجمہ قرآن لکھا، جس کے مقابلے میں آج تک کوئی ماں کا لال ترجمہ نہیں لکھ سکا ہے. سب نے اس سے نقل کیا ہے. ان لوگوں نے بھی نقل کیا ہے جو عقیدے میں ان کے دشمن ہیں. یہاں پھر لفظ دشمن مولانا مکی نے استعمال کیا ہے. میں معذرت کے ساتھ اس دشمن لفظ کو علماء کرام کم از کم اپنے مدارس سے نکال دیں. اس سے
مسکراہٹ اور محبتیں پیدا نہیں ہوتی بلکہ اس سے عداوتیں اور خوریزی پیدا ہوتی ہے۔ بہرحال مالٹے میں بیٹھ کر ترجمہ کیا اور کہا بغیر مطالعے کے یہ ترجمہ مکمل کیا۔ پھر مولانا مکی یہ فرماتے ہیں کہ بس آپ نے دماغ کے زور سے بیٹھے بیٹھے ترجمہ لکھ رہے تھے، جب وہ آئے تو سب سے پہلے اسی طالب علم کو بلایا، جب امتحان کے لیے تشریف لائے تو کہتے ہیں مولانا مکی کہ سب سے پہلے اسی طالب علم کو بلایا جس کو یہ ذکر بتانا چاہ رہے ہیں، اور اس سے بخاری شریف کی ایک حدیث کا مشکل ترین سوال پوچھا۔ بچے نے جواب دیا بالکل ٹھیک، پہلا سوال کیا، پہلے کا جواب دیا، دوسرا سوال کیا، دوسرے کا جواب بالکل ٹھیک دیا، تیسرا سوال کیا، تیسرے کا جواب بالکل ٹھیک دیا۔ آخر میں ممتحن نے کہا مولانا خلیل احمد سہارنپوری صاحب سے کہ آپ کمرے سے باہر تشریف لے جائیے۔ انہوں نے کہا بتاؤ، میں کوئی بول رہا ہوں، میں کوئی اس بچے کو بتا رہا ہوں، میں کوئی حدیث کی اس کو شرح کر رہا ہوں، مجھے کیوں کمرے سے باہر بھیج رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت آپ سمجھا نہیں رہے ہیں، آپ اپنا علم اس کے سینے میں ڈال رہے ہیں۔ یہ مولانا مکی کے الفاظ ہیں جو انہوں نے سیرت النبی کی تقریر حرم میں بیٹھ کر کی تھی اور انٹرنیٹ پر دستیاب موجود ہے، اور تقریر کیسٹوں کے زمانے میں بڑی مشہور ہوئی، میں نے بھی وہ سنی ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ خلیل احمد سہارنپوری اپنے طالب علم کو کمرے سے باہر نکل کے بھی علم منتقل کر دیتے تھے، اور کمرے میں بیٹھ کر بھی بغیر کسی بات کیے، بغیر کسی چھوئے، جیسے انٹرنیٹ سے فائل ڈاؤن لوڈ کی جاتی ہے نا، اس طریقے سے وہ بچہ وہاں سے انٹرنیٹ سے فائل ڈاؤن لوڈ، گویا کہ جو سرور ہے خلیل احمد سہارنپوری ان کے لیے سرور تھے اور وہ فائلیں وہاں سے منتقل کر رہے تھے۔ تو مولانا یہ فرما رہے ہیں کہ خلیل احمد سہارنپوری صاحب کو باہر نکال دیا گیا کیونکہ ان کو کہا کہ جناب آپ اپنا علم دور بیٹھ کر بھی اس لڑکے کے دل میں منتقل کر رہے ہیں، کیونکہ جواب وہ دیے جا رہا تھا اور بڑے مشکل ترین جواب اس نے آسانی سے دے دیے تھے جو کہ بڑے بڑے مولوی بھی شاید نہیں دے پاتے۔ اور یہ بھی مزید مکی صاحب نے اپنی اسی تقریر میں فرمایا کہ عراق کے بعض اساتذہ تو ایسے ہوا کرتے تھے کہ حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں یا مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، استاد مدینہ میں بیٹھا ہوا ہے اور حرم میں بیٹھے ہوئے ایک اپنے طالب علم کو علم منتقل کر رہا ہے، علم منتقل کر رہا ہے۔ یعنی کہ آج کل کی ٹیکنالوجی 5 ٹیکنالوجی کی آپ بات کر رہے ہو، وہ پتہ نہیں اس زمانے میں تو شاید 10G ٹیکنالوجی ہوا کرتی ہوگی جس کا تذکرہ مولانا نے کیا ہے۔ اور مولانا نے یہ بھی کہا کہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری ان کے والد کے اور شیخ الحدیث مولانا زکریا کے استاد رہے ہیں، اور یہ استاد مولانا زکریا کے رہے ہیں۔ مولانا زکریا کی آپ کو فضائل صدقات میں یہ لکھتے ہیں مولانا زکریا کہ گستاخی اور شوخی، یا اللہ معاف فرمانا، کہ حضرت ارشاد سے تحریر ہوا جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں۔ فضائل صدقات صفحہ نمبر 556 پہ لکھتے ہیں کہ جھوٹا ہوں کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں کچھ نہیں ہوں، اور جو میں ہوں وہ تو ہے، اور میں اور تو خود شرک در شرک ہے۔ یہ مولانا زکریا فضائل صدقات میں جو ان کے اسیر مالٹا کے شاگرد ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں۔ مولانا مکی صاحب آپ ذرا غور کیجئے، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کون سی دعوت توحید ہے؟ ذرا آپ ہمیں بتائیے۔ آپ بالکل جس نتیجے پر پہنچے ہیں وہ نتیجہ بالکل درست ہے کہ دیوبندی حضرات بریلویوں سے کسی بھی فیلڈ میں پیچھے نہیں ہیں، چاہے وہ شرک ہو، چاہے وہ بدعت ہو، چاہے وہ کوئی بھی معاملہ کیوں نہ ہو۔ اور یہی آپ کی خدمت میں یہ کتاب ہے دینی دعوت حضرت مولانا محمد الیاس، اور اس کو لکھنے والے ہیں مولانا سید ابو الحسن علی ندوی۔ یہ ابو الحسن علی ندوی صاحب جنہیں یہاں پر بہت بڑا ایوارڈ ملا تھا، کنگ فیصل ایوارڈ بھی غالباً ان کو دیا گیا، یہ اپنی کتاب صفحہ نمبر 47 پر لکھتے ہیں کہ جنازے میں کسی جنازے کا تذکرہ کر رہے ہیں مولانا مکی صاحب
صاحب یہ بھی جنازے میں اتنا ہجوم اور ایسی کثرت تھی کہ لوگوں نے بار بار نماز پڑھی، جس کی وجہ سے دفن میں کچھ تاخیر ہوئی۔ اس عرصے میں ایک صاحب ادراک، اب مراقبے کی آپ بات کر رہے تھے نا کہ مراقبے نہیں ہونے چاہیے، بریلویوں کو دیوبندیوں کو بھی مراقبے ہونے لگے۔ صاحب یہ بزرگان دین ہیں، اب ہم تو آپ کو کیسے کیا کہیں، کیسے جھٹلائیں، لیکن کتابوں کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں ہم؟ کہتے ہیں مولانا علی میاں ابو الحسن علی میاں ندوی کہ بزرگ نے دیکھا کہ مولانا اسماعیل صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے جلدی رخصت کر دو، میں بہت شرمندہ ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ میرے انتظار میں ہیں۔ یہ ہے وہ عقیدہ جس کی آپ نفی فرما رہے ہیں اور جس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیوبندی بریلویوں سے دو ہاتھ آگے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ ایک چیز اور میں آپ کو عرض کروں گا، یہ حکایات اولیاء ہے اور مولانا اشرف علی صاحب تھانوی آپ کے اساتذہ میں سے ہیں، آپ کے والد کے اساتذہ میں سے رہے ہوں گے، یہ بھی کچھ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ ان کی بھی ذرا پیج نمبر 308 پر، حکایت نمبر 307 پر لکھتے ہیں، فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ جوش میں تھے اور تصور شیخ کا مسئلہ چھڑا ہوا تھا۔ فرمایا کہ کہہ دوں، عرض کیا گیا فرمائیے، پھر فرمایا کہہ دوں، عرض کیا گیا فرمائیے، پھر فرمایا کہہ دوں، عرض کیا گیا فرمائیے، 2-3 مرتبہ کہلوایا۔ بہرحال تو فرمایا کہ 3 سال کامل مکمل 3 سال حضرت امداد کا چہرہ میرے قلب میں رہا ہے۔ مراقبے کی بات آپ کر رہے ہیں مولانا کہ یہ مراقبہ دیوبندیوں کو نہیں ہونا چاہیے، یہ مولانا کہہ رہے ہیں کہ 3 سال پورے مولانا امداد کا، حضرت امداد کا چہرہ میرے قلب میں رہا ہے اور میں نے ان سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا۔ مولانا یہ ہیں اشرف علی صاحب تھانوی، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے 3 سال وہ شخصیت جو برسوں پہلے مر چکی ہے اس سے مراقبے میں دل میں اس سے مشورہ کر لیا کرتے تھے۔ اور بھی سن لیجئے، وہ یہ کہتے ہیں اور میں نے ان سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا، اور پھر کہا فرمایا کہہ دوں، عرض کیا گیا حضرت ضرور فرمائیے کہ اتنے سال، حضرت نے پھر فرمایا کہ اتنے سال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے قلب میں رہے۔ دیوبندی عالم کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ مولانا مکی صاحب یہ فرما رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اور میں نے کوئی بات بغیر آپ سے پوچھے نہیں کی، یہ کہہ کر اور جوش پیدا ہوا، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کے دل میں رہے، یہ علماء دیوبند کے دل میں رہے۔ اور کہہ دوں، عرض کیا گیا فرمائیے، مگر خاموش ہو گئے۔ اگر چوتھی بار کہتے تو نہ جانے، میں سمجھتا ہوں کہ تو پتہ نہیں اور کیا کہہ سکتے تھے۔ خیر، خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم آپ کا مولانا مکی صاحب تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے جس جرت سے حق بیانی کا یہ کلپ آپ نے تیار کیا ہے، یا آپ کے شاگردوں نے تیار کیا ہے، آپ قابل مبارکباد ہیں۔ آپ کے وہ شاگرد بھی قابل مبارکباد ہیں جو دیوبندیت سے توبہ کر رہے ہیں، اور آپ بھی قابل مبارکباد ہیں جو کہ آپ پہلے دیوبندی نہیں ہوں گے جو کہ دیوبندیت کو چھوڑ کر قرآن و سنت کی باتوں کو تسلیم کریں گے، یا قرآن و سنت کی شاہراہ کو، قال اللہ اور قال الرسول۔ یہ سعودی عرب، یہاں اللہ کے فضل و کرم سے اس کی فضا میں جہاں قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، جہاں حرمین شریفین میں آپ جہاں تشریف فرما ہیں، وہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دی جاتی ہے، ان کے فرامین کی طرف دعوت دی جاتی ہے، توحید کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔ کوئی بعید نہیں ہے جس طریقے سے مجھ جیسا دیوبندیت سے توبہ کر کے صحیح منہج کو ہم نے قبول کیا ہے، کوئی بعید نہیں ہے۔ مجھ جیسے بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے علماء ہیں پاکستان کے، شیخ الہند ہیں، شیخ الحدیث ہیں کئی، میں آپ کو نام نہیں ان کا لینا چاہتا، لیکن آپ کو یہ سب پتہ ہے۔ تو مجھے اس بات کی قوی امید ہے مولانا مکی صاحب کہ آپ بھی انشاءاللہ تعالی، اب چونکہ یہ تمام چیزیں آپ پر عیاں ہو رہی ہیں، ہو سکتا ہے اس سے پہلے شاید حکایات اولیاء یا فضائل صدقات یا علی میاں ابو الحسن علی ندوی کی یہ کتابیں شاید آپ نے سرسری طور پر دیکھی ہو، جس طریقے سے آج آپ نے یہ جرت کی ہے، دیوبندیوں کو کہا ہے کہ جناب آپ
تو قرآن و حدیث چھوڑ کر بدعتوں میں بریلویوں سے آگے نکلے جا رہے ہیں۔ جناب میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، جس طریقے سے ہم نے توبہ کری ہے اللہ کے لیے آپ بھی توبہ کر لیجئے، اور آپ بھی قرآن و حدیث کو تسلیم کرتے ہوئے ان بدعقیدگیوں سے ہم سب کو توبہ کی ضرورت ہے۔ ہم نے تو توبہ کر لی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، اور میں ہمیشہ دعا گو ہوں اللہ رب العالمین ان علماء کو جو سعودی عرب کے علماء ہیں، مشائخ ہیں، اور مکاتب جالیات کے یہاں پہ علماء کا جال پھیلا ہوا ہے جو قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے اور دعوت توحید کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین اس مملکت کو نظر بد سے محفوظ فرمائے، اور اس مملکت سے جو دین کی خدمت، امت مسلمہ کی خدمت، اسلام کی خدمت، انسانیت کی خدمت اللہ رب العالمین لے رہا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر مواقع ان لوگوں کو عطا فرمائے، اور ان لوگوں کی وجہ سے جن علماء کی وجہ سے ہمیں قرآن و سنت نصیب ہوئی ہے، اللہ رب العالمین جو زندہ ہیں ان سے راضی ہو جائے، اور جو گزر چکے ہیں ان کی قبر کو اللہ رب العالمین جنت کا باغ بنائے۔ تو ہمارا اور آپ کا جو اتحاد ہے، جو بنیادی فکر ہے، جو نجات کی کنجی ہے، وہ توحید ہے، اور وہ توحید ہی انشاءاللہ تعالی ہمیں اللہ کی رضا کے حصول کا ذریعہ بنے گی باذن اللہ تعالی۔ اپنا بہت خیال رکھیے محترم ناظرین اکرام، یہ ویڈیو خاصی طویل نہ کر کے میں اس میں چاہتا تھا کہ آپ کو مولانا مکی کی وہ آواز بھی سنواؤں جس میں مولانا خلیل احمد سہارنپوری کا یہ قصہ بیان کر رہے ہیں، لیکن وہ میں نے ریکارڈ کری، اور ریکارڈ کرنے کے بعد اس پر اسٹرائک آنی شروع ہو گئی، تو میں نے پھر اس کا مائنڈ چینج کر دیا، اور میں نے کہا کہ یہ قصہ اپنی زبان میں ہی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، تاکہ مجھ جیسا عاقل یا وہ دیوبندی حضرات یا وہ بریلوی حضرات کوئی بھی ہوں، محبت کی شاہراہ پر، قرآن و سنت کی شاہراہ پر، توحید کی شاہراہ پر آ جائیں، اور ہم اور آپ مل کر قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے کام کریں، دعوت دیں، قال اللہ اور قال الرسول کی دعوت دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی دعوت دیں، سلف صالحین کے منہج کو اختیار کرنے کی دعوت دیں۔ یہ نہ کہیں کہ علماء دیوبند ہیں تو بہت آگے، لیکن پھر بھی ہمارے اپنے ہیں، اس لیے اللہ گواہ ہے، ہمارا وہ ہے جو توحید کا علم بردار ہے، چاہے وہ بلال حبشی ہو، چاہے وہ سلمان فارسی ہو، چاہے وہ کوئی بھی کسی بھی رنگ اور کسی بھی نسل کا ہو، چاہے وہ افریقہ کا رہنے والا ہو، چاہے وہ ہندوستان کا رہنے والا ہو، کہیں کا بھی ہو، اگر موحد ہے تو وہ ہمارا اپنا ہے۔ یہ دیوبندی بھی ہمارے اپنے ہیں، مولانا مکی آپ بھی ہمارے اپنے ہیں، کیوں؟ کیونکہ آپ دیوبندی ہیں اور میں دیوبند کا رہنے والا ہوں، تو اس نسبت سے مجھے اللہ گواہ بہت محبت ہے دیوبندیوں سے، اور یہی وجہ ہے کہ دیوبندیوں کی محبت مجبور کرتی ہے کہ ان کو صحیح طور پر دعوت دوں، محبت کی دعوت دوں، توحید کی دعوت دوں۔ اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن دبائیے، آل نوٹیفیکیشن الاؤ کر دیجئے، تاکہ ہماری تمام ویڈیوز کی اطلاعات آپ تک پہنچتی رہے۔ اور ایک اور چینل ہم نے شروع کیا ہے، نو ٹی وی چینل 2، جس میں ہم حرم کے خطبات کا اردو میں ترجمہ پیش کرتے ہیں، اس کو بھی ڈسکرپشن باکس میں دیکھ لیجئے اور جڑ جائیے ہمارے چینل سے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون